ذرا تصور کیجئے، آپ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہیں، ہاتھ میں چائے ہے، اور ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کر رہے ہیں جسے ہم روز دیکھتے ہیں مگر اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زمین، وہی زمین جسے اسلام اللہ کی دی ہوئی مقدس امانت کہتا ہے، ایک ایسی امانت جس کا محافظ انسان ہے، یعنی میں، آپ، ہم سب۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا کے رکھوالے ہیں، ہم اپنی دھرتی ماں کے توازن، اس کی ہم آہنگی اور اس پر انصاف قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ فضول خرچی سے بچنا، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرنا اور قدرتی وسائل کو اس طرح استعمال کرنا کہ آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھا سکیں، یہ سب اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، لیکن جدید دنیا میں یہ سب اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی چند دہائیوں میں دنیا نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، مگر اس ترقی کے پیچھے ایک خاموش خطرہ چھپا ہوا ہے۔ یہ خطرہ ایک نیا نظریہ ہے جو قدرتی وسائل کے لیے بے تحاشا اوور ایکسٹریکشن اور اوور کنزمپشن سب ہماری زمین کی سانسیں روک رہا ہے۔ اس نظریے کو سوشیو اکنامکس میں کنزیومرزم یعنی صارفیت کہتے ہیں۔ صارفیت ایک ایسا فینومینن ہے جو ہماری شناخت، ہماری ثقافت اور ہمارے اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ کنزیومرزم صرف چیزیں خریدنے کا نام نہیں، یہ ایک نفسیاتی نظام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خوشی کہاں ملتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم بھی کنزیومر گڈز میں خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ اسٹیٹس اور برانڈڈ لیبل کے ڈیزائنر کپڑے اور جوتے، لکشری گھڑیاں، نایاب جواہرات اور سونا، سمارٹ سسٹم اور بڑے ٹی وی، پریمیم صوفے اور بستر، فینسی فلائٹس اور لکشری ہوٹل ٹرپس، پرو بائسیکل یا گولف کلب، اور بہت ساری دوسری لکشری اشیاء دولت اور سماجی سٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ انتہائی مہنگی اشیاء کچھ لوگوں کے لیے سٹیٹس، راحت یا نئے تجربات کے ذریعے عارضی خوشی تو لا سکتے ہیں، دیر پا خوشی نہیں۔ بے شک مارکیٹنگ، اشتہارات اور مارکیٹ اکانومی نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ ہم جتنی زیادہ چیزیں خریدیں گے، ہم اتنے ہی کامیاب، خوشحال اور بہت معتبر ہوں گے، مگر حقیقت میں تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مادی اشیاء کا حصول انگزائٹی اور ڈپریشن لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ارب پتی بھی ان ذہنی بیماریوں اور خودکشیوں کا شکار ہوتے ہیں۔